بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ ابن عساکر محدثین اور مؤرخین میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک عمل، ایک وظیفہ ذکر کیا ہے اور اس کے بے شمار فوائد، تاثیرات لکھے ہیں، اور مرادوں کے پورے کروانے میں، حاجات کے پورا ہونے میں یہ عمل کن فیکون کہلاتا ہے۔ ایک حدیث قدسی کے مطابق اتانی عبدی اجعلک ربانیا تقول للشیء کن فیکون۔ یہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں نعت ابو بکر، نعت علی کی طرح، جو بہت مشہور کلام ہے، وظیفہ ہے، بزرگان دین، صوفیاء اکرام، مشائخ میں بڑی مشہور کلام ہے نعت علی۔ نعت علی مظہر العجائب تجد ہو ابن لک فی النوائب۔ اسی طرح نعت ابو بکر بھی ہے۔ نعت ابو بکر حل المشکلات دافع البلاء والوباء والآفات یسر لی کل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بخلافتک یا ابو بکر یا ابا بکر یا ابا بکر۔ یہ کلام کہتے ہیں کہ میں نے بچپن میں بہت اس کے فضائل اور فوائد سن رکھے تھے، لیکن ابھی تک اس وظیفے کے صاحب اجازت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کہ کس سے اجازت لوں، کیسے حاصل کروں اور کب اس کے کمالات سے واقف ہوں۔ سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب کے منہ سے نعت ابی بکر کا لفظ سنتے ہی میرا اشتیاق مزید بڑھ گیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ اگر آپ اپنا سمجھ کر مناسب سمجھے تو یہ راز مجھے بھی عطا فرمائیں، کیونکہ میں بھی بہت ساری حاجات اپنے دل میں رکھتا ہوں اور مرادیں رکھتا ہوں۔ ان کے پورا ہونے کے لیے اور ان حاجات اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے میں ہر عمل، ہر وظیفہ کر چکا ہوں، لیکن آپ کا یہ بیان سن کر، اس کے فوائد سن کر کہ عمل کن فیکونی ہے، تو میں اس کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، جسے پڑھتے ہی آنن فانن کامیاب ہو جاتا ہے بندہ۔ تو لہٰذا مہربانی کیجئے کہ مجھے اس کی اجازت دیجئے، میری مرادیں پوری ہوں اور زندگی کی کٹھن آزمائشوں سے نجات مل سکے۔ کہ میں نے سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب سے یہ عرض کی کہ مجھے اس کی اجازت، اس کی سند۔ اور اس کے پیچھے بڑے بڑے محدثین، نعت ابو بکر کے پیچھے بڑے بڑے محدثین کی سندیں موجود ہیں، اور سیدہ کریمہ بنت عبد الوہاب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو، پھر سر پر دائیں اور بائیں کندھے پر رکھ کر دم کیا، اور پھر فرمایا کہ اب آنکھیں کھولو، اب آپ کو اس کی اجازت ہے۔ وہ کلام کیا ہے؟ نعت ابی بکر حل المشکلات دافع البلاء والوباء والآفات یسر لی کل عسر واغننی من الفقر بقدرتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بخلافتک یا ابا بکر یا ابا بکر یا ابا بکر۔ یہ کہہ کر پڑھ کر میرے اوپر دم کیا اور فرمایا کہ اب تجھے اس کی اجازت مل گئی ہے۔
اپنے شیخ محدث امام احمد المقدسی، انہوں نے اپنے شیخ ذکی الدین، انہوں نے اپنے شیخ علی بن محمد اصفہانی، انہوں نے اپنے شیخ علامہ حسن بن علی دقاق، اور انہوں نے شیخ احمد بن کامل البغدادی سے، انہیں قاضی حسین بن اسماعیل، اور انہیں شیخ قاسم محمد المدنی سے، اور انہیں رئیس المحدثین امام الدار الحجرہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سند کی ہے۔ اور امام دار الحجرہ امام مالک جس سند کو، جس بات کو بیان کریں، اس کے بارے میں پھر عام انسان کا کیا خیال ہوگا اور محدثین کے نزدیک ان کا کیا مقام ہوگا۔ اس عمل کو پڑھیں، اور اس کے اگر عمل بننا چاہتے ہیں تو جمادی ثانی کے مہینے میں اس کو پڑھیں، پھر کمال دیکھیے۔ جمادی ثانی اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اس مہینے میں، اور ویسے بھی ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، غار ثور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا، وہاں سے ثانی اثنین کا لفظ لقب پایا۔ اس کلام کو نادی ابو بکر کہتے ہیں۔ اس کے بے شمار فضائل ہیں، بے شمار مؤرخین نے، محدثین نے، اور امام مالک جیسے محدث نے، ابن عساکر جیسے مؤرخ اور محدث نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کی بے شمار سندیں ہیں، بے شمار اس کی سندیں ہیں، اور ان کے فضائل بھی بے شمار فرماتے ہیں۔ ابن عساکر اپنے تجربات میں فرماتے ہیں کہ ہر عمل، ہر کام، ہر فعل کسی نہ کسی کی اجازت کے پیچھے چھپا ہوتا ہے، اور جب آپ اس کے عمل بن جائیں گے، آپ کو غائبانہ طور پر خواب کی صورت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوگی، اور ہر وہ مشکل کام جو کئی سالوں سے، بہت لمبے عرصے سے آپ کسی الجھن میں، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں، تو پھر آپ اس نادی ابو بکر کو پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر حاجت، ہر مشکل پوری ہوگی۔ لیکن کما حق کو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اس کو جمادی الثانی کے مہینے میں اس کو پڑھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کر کے، اور ہاں امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجبور آدمی کے لیے، بے بس انسان کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی اجازت شرط نہیں ہوتی۔ وہ اس لیے کہ آج اگر بھوک لگی ہے اس وقت پہ، تو بندہ کہے کل کھانا ملے گا، تو اس کل کے ملنے کا فائدہ کیا؟ مشکل تو ابھی ہے نا۔ تو اس لیے آپ اس کو پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مشکلات کو دور فرمائے گا۔ کسی وسیلے سے، کسی ہستی کی نسبت سے، کسی ہستی کی نسبت سے شیخ عبید اللہ سندھی ایک بہت بڑی شخصیت تھے، سندھ کے کوئی وڈیرا بندہ تھا نا، کئی مشکلات میں پھنس گیا، تو انہوں نے عبید اللہ سندھی کو، جو سعودیہ میں رہتے تھے، انہیں خط لکھا کہ آپ مہربانی کر کے اپنے علاقے سندھ واپس تشریف لائیے۔ ان کی گلہ سماجت منت کی وجہ سے واپس تشریف لائے، اور ان کے حضور جا کر اپنی مشکل کو، حاجت کو پیش کیا، انہوں نے دعا فرمائی، اور اس کی وہ مشکل ٹل گئی۔ اس لیے کہ کامل ہستی کے پیچھے بے شمار ہستیاں ہوتی ہیں، کامل ہستی کے پیچھے بے شمار ہستیاں ہوتی ہیں۔ اس کے مثال یوں سمجھیں، اگر آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جس امام کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کا امام اس سے بڑا علم والا ہوگا۔ یوں یہ امامت کا سلسلہ چلتے 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 ایک ایسے انسان کے پاس، ایک ایسی کامل ہستی کے پاس آپ پہنچ جائیں گے کہ جو امام الانبیاء بھی کہلاتے ہیں۔
کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، وہ کسی مسجد کا امام بن گیا، پھر ان کے پیچھے کسی نے نماز پڑھی، پھر ان کے پیچھے کسی نے نماز پڑھی، یوں پر کرتے 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 سلسلہ جہاں سے چلتا ہے وہیں جا کے رکتا ہے۔ اس طرح کامل ہستیوں کا واسطہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ طلب کیا جائے نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے واسطے کو، ان کے وسیلے کو ٹالتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کاملوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔